آج کل کا جو زمانہ ہے یہ گیجٹس کا زمانہ ہے. ہم ہر چیز اپنے فون پہ کرتے ہیں, چاہے ہم نے کچھ پڑھنا ہو, کچھ ٹی وی میں کچھ شو میں ہم نے بھی کچھ مس کر دیا ہو تو ہم بڑے آرام سے یوٹیوب سے اس کا کلپ نکال کے اپنے موبائل فون میں دیکھ لیتے ہیں. اپنی ریسرچ بھی اپنے موبائل فون پہ کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے بھی موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں, صبح اٹھ کے سب سے پہلے کام بھی ہم موبائل فون کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بھی کسی کا میسج آئے. تو ہوتا ہی ہے جناب, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب کی تصویر بھی ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے شفاعت میری بھی شکل کچھ ایسی ہی ہوتی ہے صبح اٹھ کے جب میں موبائل فون دیکھتی ہوں. بٹ آپ کو پتہ ہے میں میرے خیال سے سراہنے پہ ہوتے ہیں, لیکن شفاعت دس از ویری ڈینجرس, یہ بہت خوفناک ہے کیونکہ آپ کو اور ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ڈیزیز جس کا نام کالا پانی ہے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جی جناب, کالا پانی, کالا موتیا یا گلوکوما, یہ چیزیں, یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ اس کا علاج تو نہیں ہے اور لوگ اس کو کنفیوز بھی کرتے ہیں سفید موتیا سے اور سمجھتے ہیں کہ جی مگر ہم نے ایک دفعہ لینس لگوا لیا ہے, ایک دفعہ ہمارا جو ہے وہ سفید موتیا کا آپریشن ہو گیا تو ہم کالا پانی سے یا کالا موتیا سے محفوظ ہو گئے. نہیں جناب, اور اس میں ایک قسم ایسی بھی ہے, ابھی ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر موجود تھے ان سے بات بھی کر رہے تھے, جو انہوں نے بتایا جو صرف موبائل فونز کے, لیپ ٹاپ ڈسپلے کے اور ٹیلی ویژن ڈسپلے کی یا آپ کی جو ایل سی ڈی ڈسپلے ہے اس کو بہت زیادہ دیر تک دیکھنے سے ہو سکتی ہے. شفاعت, اور اب مجھے یہ بھی ٹینشن ہے کہ آج کل کے بچے جو کہ ساری پڑھائی ہی آن لائن کریں, وہ بھی ہر وقت جو ہے یا تو فون کے سامنے اپنی کلاسز اٹینڈ کریں یا اپنے آئی پیڈس کے, اپنے کمپیوٹر کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ان کی پڑھائی, ان کی انٹرٹینمنٹ, ان کی سوشل انٹریکشن سب اسکرین کے تھرو ہو رہی ہے اور یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. ڈاکٹر معز الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر معز ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا ہمیں بتائیے کہ گلوکوما کے حوالے سے کس ایج گروپ میں ہے, کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلوکوما یا کالا پانی, کالا موتیا اس کو مس نومر ہے لیکن اصل نام اس کا جو ہے کالا پانی اردو میں. بیسیکلی یہ بیماری آنکھوں کے پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ ہماری ایک گلوب بنایا بال, اس کے اندر ایک پانی ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے. اگر وہ پریشر بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا نظر کا پردہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں ہوتا ہے کہ سائلنٹلی بغیر کسی سمٹمز کے ہماری جو ارد گرد کی نظر ہے, جیسے میں آپ سے شفاعت بات کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ چل رہا ہے کہ سائڈ میں کیمرہ ہے, اس طرف اسکرین ہے, یہ والی جو نظر ہے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. میجورٹی پیشنٹس کو 90% آف پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اور جس وقت ان کی سائڈ کی نظر چلی جاتی ہے, جب وہ سینٹر تک آ جاتی ہے, یعنی گلوکوما کالا پانی بہت حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی مسئلہ ہوا ہے. اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو آلموسٹ 80-70% جو ہے نا ویژن وہ لاس کر کے ہمارے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم کالا پانی کی بات کریں تو کیا آنکھوں میں واقعی, کیونکہ لوگ سوچیں گے کہ کیا آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیے 90%, یہی میں بات کہہ رہا تھا کہ 90% از سمٹمیٹک, یعنی کہ اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی. یہی سب سے بڑی خطرناک بات ہے. WHO اسی لیے ریکمینڈ یہ کرتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 35 ایئرس کے بعد ہر بندہ, کوئی مریض نہیں, نارمل بندہ بھی اپنی آئیز کو چیک کروائے اور ضرور یہ بات بولے کہ بھئی کالا پانی کے لیے آپ چیک کیجئے, یا آپتھلمولوجسٹ یا آئی سرجن سے یہ بولیے کہ وہ اپنا پریشر ضرور چیک کروائے. تو وہ بیسیکلی 35 ایئرس پلس کے بعد جو ہے یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کس عمر میں 60% کے بعد تو لیڈنگ کاز آف بلائنڈنس تو کالا پانی ہی ہے یا گلوکوما ہی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ نہیں کہ 60 بعد ہوگا تو اس کے بعد بچوں میں نہیں ہوتا. میں اپنے بچوں میں, یعنی جو گود کے لے کے بچوں سے لے کر 3 سال اور 10 سال کے بچوں میں بھی میں کالا پانی کی علامتیں چیک کرتا ہوں, اور جن کا مجھے شک ہوتا ہے میں ان کے پریشر چیک کرتا ہوں. تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ آپ کا سائٹ کا ویژن ختم ہو جاتا ہے, ہم نے کچھ ڈرائیور ایسے دیکھے ہیں جو اپنے ترنگ میں جا رہے ہیں, سگنل توڑ دیتے ہیں, سائڈ سے بائک آ رہی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سائڈ سے کوئی آ رہا ہے. اور بہت سارے ٹریفک حادثات کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور کہتے ہیں جی مجھے نظر نہیں آیا. کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو گلوکوما کا ٹیسٹ بالکل آپ صرف اس کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ مریض جن لوگوں کو زیادہ تر اپنے کیبنٹ سے ٹکرا جاتے ہیں, پیر سے ٹکرا جاتے ہیں, یا چلتے چلتے دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں, ان کو بھی اپنا چیک اپ کروانا چاہیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو گلوکوما ہو, اور اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اچھا, ویسے ایسے بچوں کو گھر میں جھلا کہتے ہیں, یہ یار ہر چیز سے ٹکرا جاتے ہیں. نہیں, ان کو ضرور چیک کرنا. بچوں میں تو زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ چشمے کا نمبر ہوتا ہے, جو بچوں کو نہیں پتہ چلا ہوتا. لیکن تھوڑی سی ایج اور بڑھے تو اس کے بعد گلوکوما, جیسے اب 20-25 ایئرس تک والے بچے کو یہ نوجوان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے, بٹ اس کے بعد بھی وہ اگر بہت ٹکرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے مے بی کہ اس کو کالا پانی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, از دیر اینی الٹیمیٹ سولوشن فار دس, کہ خدا نہ خواستہ ایک بار اگر آپ کو گلوکوما کی پرابلم ہو جائے تو کیا میڈیکیشن سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ پرابلم ریورس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم جو ہے کسی بھی مرض کو 2 طریقے سے کہتے ہیں, کیوریبل یا کنٹرولبل. کیوریبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو جڑ سے ختم کر دیا, یعنی جیسے آپ کوئی بیماری ہوئی, آپ نے اس کا آپریشن یا دوا دی
اور وہ ख़त्म हो और एक होता है कंट्रोलेबल, यानी ये कि एक दफ़ा हो गई जैसे बीमारी, शुगर जैसे है। शुगर या ब्लड प्रेशर है, एक दफ़ा हो गई तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लूकोमा की भी यही बात है कि जो है ना हम उसको बेसिकली दवाइयों के ज़रिए से, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस जनरेशन में हम रह रहे हैं कि अब हमारे पास तकरीबन 4 to 5 जनरेशन्स ऑफ फैमिलीज़ ऑफ ड्रग्स हैं जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही 20 या 25 साल पहले जो है ना 1 या 2 ड्रग्स होती थी, उससे कंट्रोल किया जाता था, वरना फ़ौरन ऑपरेशन पे चले जाते थे। और अब जो है इसमें जो है ये जो दवाइयाँ आई हैं, पहले ये होता था कि 3-3 4-4 दफ़ा, अब कई दवाइयाँ ऐसी हैं कि दिन में आपको सिर्फ एक दफ़ा डालनी है किसी भी एक वक्त में, और वो फिर पूरे दिन के लिए जो है ना 24 आवर्स के लिए आपके प्रेशर यानी कि कंट्रोलेबल है, इट्स नॉट क्यूरेबल। इट्स नॉट क्योरेबल, ये ख़त्म नहीं होता। एक दफ़ा किसी को हो जाए तो उसको सारी ज़िंदगी के लिए उसको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। अब ये बताइएगा कि वो 60 साल से मोमन अफराद या बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि एक दफ़ा लेंस डलवा चुके हैं, अपना मोतिये का ऑपरेशन करवा चुके हैं, सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवा चुके हैं, वो मुतमईन होते हैं और अब उसके कुछ नहीं बाद होने वो कहते हैं जी अब तो तुम्हें ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं है। तो क्या उनको भी ग्लूकोमा का टेस्ट करवाना ज़रूरी देखिए, ग्लूकोमा का टेस्ट तो बताया मैंने आपको कि 35 प्लस के बाद हर बंदे को चेक करवाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात है रिस्क फैक्टर्स के लिहाज से कि एक जो है किसी फैमिली में अगर हो तो 25% ऑफ जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उनमें ग्लूकोमा हो सकता है। यानी ये है कि अगर आपको पता चले कि भाई आपकी खाला पुप्पी या कोई दूर के रिश्तेदार हैं, भाई उनके प्रेशर बड़े होते हैं, वो रोज़ाना कतरे डालते हैं, तो यू हैव टू गो टू आई स्पेशलिस्ट और अपना आंखों का चेकअप करवाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जल्दी से क्विकली मुझे बता दीजिए, हम आजकल छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं कि वो चश्मे लगाना शुरू कर दिए, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वजह क्या है इसकी क्विकली? देखिए, वजह तो सिंपल ये है कि जो है ना अपने मोबाइल Exposure, गैजेट्स और हाँ। करीब की स्क्रीन, जितना ज़्यादा आप करीब का काम और ब्राइट काम करेंगे, कलरफुल काम करेंगे, उतना ज़्यादा आंखें करीब के लिए फोकस हो जाएंगे। माइनस के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं और जितने गैजेट्स बढ़े इस वक्त तो एस्टिमेशन ये है कि 2050 तक जो है 50% ऑफ पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ नंबर लग जाएगा इफ़ वी डू नॉट। एक तो ये है कि इस पर सिंपल जो मैं आपको 2-3 चीज़ें अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो है ना अपने एल्बोज़ को खोल के इतना कम अज़ कम फासला हो, एवरी 20 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट का वक्फा दें स्क्रीन से। और छोटे बच्चों को अगर जैसे आपकी जो क्लासेस वगैरह होती हैं उसके बाद आप आधे घंटे के लिए दें, 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए आप स्क्रीन फ्री ब्रेक दें, बिल्कुल स्क्रीन फ्री रखें। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मोइज़ हमारे साथ मौजूद थे। वालिदैन जिनके बच्चे 5-5 घंटे पहले तो स्कूल ले रहे हैं, फिर उसके बाद 5 घंटे वैसे ही वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उनसे कहें बेटा हाथ होला रखें। शबाब, मुझे समझ आ रहा है जो 5 मिनट का जो बच्चों को ब्रेक देंगे तो बच्चे तो इस ब्रेक की वजह से 5 घंटे रोएंगे, फड़कना शुरू हो जाएंगे। खैर ये वालिदैन की ड्यूटी है जी, मुश्किल हो गया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग डिसाइड करें कि बच्चों के साथ क्या करना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।